السلام علیکم، میں امداد سمرو. میں آج ایک بار پھر سفر میں ہوں. اب آج میرا سفر جو ہے وہ ایک بار پھر تھر کی طرف ہے، اور تھر میں کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر کافی موسم بھی بہتر ہے اور لوگ بھی خوش ہیں. بارش کا بھی عجیب چکر ہوتا ہے، کہیں لوگوں کے لیے خوشی لاتی ہے، بلکہ آج کل کہیں خوشی لا رہی ہے اور کہیں تباہی اور بربادی کا سامان بن رہی ہے. ظاہر سامان ہم نے خود کیا ہے تباہی اور بربادی کا. جو کچھ کے پی کے میں یا جو بالا علاقوں میں صورتحال ہے، اس صورتحال کے بعد تو ظاہر ہے کسی کا دل نہیں کرے گا کہ وہ بارشوں کو انجوائے کرے یا خوشی منائے بارشوں کی. لیکن بہرحال اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کی جو ضروریات اور مسائل ہوتے ہیں. ویسے بھی میں آج بہت اداس ہوں. وجہ ایک نوجوان ہے، خاور حسین ان کا نام ہے. سانگھڑ سے ان کا تعلق تھا، کراچی میں وہ جرنلزم کر رہے تھے. ڈان اخبار سے ان کا تعلق تھا، اور خبر آئی کل کہ وہ ان کی ایک باڈی ملی ہے، ان کی لاش ملی ہے، کن پٹی پر گولی لگی ہوئی تھی. اور پولیس کا کہنا ہے کہ جی پسٹل ان کی اپنی تھی، لائسنس یافتہ، اور ان کی لاش جو ہے وہ سانگھڑ میں ہی ایک ریسٹورانٹ کے باہر گاڑی میں پڑی ملی ہے. اچھا، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ذاتی تعلق بالکل نہیں تھا. ایک ملاقات تھی اس نوجوان کے ساتھ پچھلے دنوں. ہمارے کراچی کے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن جو ہے PRA، وہ صحافیوں کا ایک وفد لے کر آئے تھے کراچی لاہور. تو جب مجھے پتہ چلا، کچھ دوستوں کو میں نے اپنے غریب خانے بھی مدعو کیا، اور کچھ دوست جو ہیں نہیں آ سکے تھے، کافی سارے تھے، تو میں ان کے پاس چلا گیا تھا. تو رات کو محفل چل رہی تھی. میرے ہی علاقے کا، میرے ہی گاؤں کا نوجوان صحافی ہے شبیر لاشاری، وہ گا رہے تھے. میرے علاقے کے عاجز جمالی صاحب تھے وہاں پر. تو ہم لوگ بڑا انجوائے کر رہے تھے. تو اس میں مجھے ایک نیا چہرہ نظر آیا، بالکل زندگی سے بھرپور. خاور حسین سنجے سادوانی کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا، پون کمار، میں تھا، شبیر لاشاری، وحید راجپور، اور کافی سارے دوست تھے جن کے میں نام ظاہر ہے اب اتنے لمبی چوڑی لسٹ ہے وہ میں نہیں لے پاؤں گا. تو اس میں جو سب سے زیادہ موسیقی کو انجوائے کر رہے تھے وہ خاور حسین تھے. کل جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو مجھے یقین نہیں آیا، وہ جو تصویر سوشل میڈیا پر، فیس بک پر لگائی گئی کہ خاور، تو میں نے وہ اگنور کر دیا. میں نے کہا یار وہ ایک زندگی سے بھرپور نوجوان، وہ یقین نہیں آتا نا. تو پھر رات میری پون سے بات ہوئی، پون کمار سے، پھر مہیش کمار صاحب سے بات ہوئی، دیگر دوستوں سے، پھر سنجے سادوانی کے میں نے پوسٹ دیکھی کہ یار وہ نوجوان جو ایک ملاقات تھی، اور ایک ملاقات میں یوں لگا کہ جیسے ہم پہلے ملے ہوئے ہیں، جس طرح وہ فرینک ہو رہے تھے، جس طرح گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ایک سارے دوست تھے پرانے میرے، ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا. تو وہ اداسی میرے اوپر اس کی وجہ سے بھی ہے صبح سے. اور پھر حیدرآباد میں کل بارش ہوئی تو آج ٹکا کے گرمی بھی پڑ رہی ہے، اور ابھی بھی میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں اور گاڑی میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، لیکن گرمی کا احساس بہرحال ہے. اور پھر خبریں جو کچھ چل رہی ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں جا رہی، اس طرف دھیان نہیں میرا جا رہا کہ اس پر بات کی جائے. وہی معافی ملے گی نہیں ملے گی. فیلڈ مارشل نے تو کہہ دیا ہے کہ جی صدق کے دل سے معافی مانگیں تو پھر ہی جو ہے مصالحت ہو سکتی ہے. سیاسی مصالحت کے لیے صدق کے دل سے معافی مانگنا ضروری ہے. اب ٹھیک ہے، عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل اینٹی ہیں، ان کے اپنی جگہ جرائم بھی ہیں، اور میں تو عمران خان کا ایک بہت بڑا ناقد ہوں. جو کچھ وہ کرتے رہے، ایک ایک چیز پر ہم بات کرتے رہے، کھل ڈل کر کرتے رہے. اور ہم چند وہ صحافی جنہوں نے یوٹیوب شروع کیا تھا، تو اس وقت ٹی وی چینلز پر پابندی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے تو صرف آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. تو اس وقت گھڑی کی خبر میں نے نکالی تھی کہ عمران خان صاحب نے گھڑی جو تحفے میں ملی تھی، وہ صاحب گھڑی بیچ آئے باہر جا کے کہیں. میں نے سارا وہ چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائی تھیں اور ریکارڈ کا حصہ ہیں. آج بھی میرے آپ یوٹیوب چینل پر جائیں گے تو جب آپ یوٹیوب چینل کھولیں گے تو ٹاپ پر وہ اسٹوری پڑی ہوئی ہے، ٹاپ پر پڑی ہوئی ہے، اور وہ اکتوبر 21 کی خبر ہے میری. اس کے بعد پھر حلالہ مچی، پھر ظاہر سارے لوگ سامنے آئے کہ جی انہوں نے گھڑی عمران خان نے بھیجی. تو خبر تو میری تھی. تو ہم نے عمران خان سے نہ ہمیں ہمدردی کبھی ہے اور نہ پولیٹیکل ان کی جو حرکتوں کی وجہ سے کوئی کسی کو ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی معافی اور سیاسی مصالحت دو الگ الگ معاملات ہیں. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو معافی مانگے، کوئی قتل کرے تو معافی مانگے تو آپ مصالحت کر لیں گے. یہ ایک سوال ہے بنیادی. دوسرا بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مصالحت تو سیاستدان کریں گے، ان کا کام ہے. اگر پی ٹی آئی نے کوئی جرم کیا ہے تو قانون موجود ہے،
وہ ان کو دیکھے. تو اس طرح کی باتیں جو سامنے لائی جا رہی ہیں, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, لائی جا رہی ہیں, وہ بیسیکلی اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ جیسے سارا کچھ کہیں اور سے چل رہا ہے, یعنی فیلڈ مارشل صاحب ہی سب کچھ کر رہے ہیں. چلیں آپ عمران خان کو معافی دے نہ دیں, لیکن دے دیں معافی یار باقیوں کو. کہ آج خبر ہے 18% جنگلات ہمارے کم ہو گئے, کاٹ دیے گئے ہیں. ظاہر جنگلات کو ہمارے پاس آگے نہیں لگتی بڑے پیمانے پہ کہ جی پتہ چلے کہ جی آگ لگی ہے اور آگ کی وجہ سے جنگل جو ہے وہ کم ہو گئے. آگ تو نہیں لگتی ہمارے یہاں. تو جنگلات کاٹ کون رہا ہے, سب سے بڑا سوال ہے. زرعی زمین جو ہے, زرخیز زمین, وہ کون نگل رہا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. راولپنڈی, اسلام آباد, ملتان, لاہور, وزیر آباد, ایون کراچی کے پہاڑ, وہ سب کے سب ہاؤسنگ سوسائٹیز کی نظر ہو رہے ہیں. مری تک جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں, جو ندی نالے تھے ان کے اوپر بھی, اور ندی نالوں کا کیچمنٹ ایریا ان کے اوپر بھی. کیچمنٹ ایریا اس کو کہتے ہیں جہاں بارشیں ہوتی ہیں اور وہ بارشیں نیچے آ کر دریاؤں کو, ندی نالوں کو فل کرتی ہیں. چھوٹا نالا بڑے نالے میں جاتا ہے, بڑا نالا ندی میں جاتا ہے, ندیاں نیچے آ کے پھر ایک بڑا دریا, بڑی ندی بنتے ہیں. یہ قدرت کا ایک اصول ہے. میں اتنے عرصے سے پیٹ رہا ہوں, میں آج نہیں کہہ رہا, میں 15-20 سال سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہو, گرین لینڈ کو اپنا ڈکلیئر کر رہے ہو, اپنا گرے لینڈ, اور اس کے بعد آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہو. میں نام نہیں لے رہا, سب اس میں کیا پرائیویٹ اور کیا اداروں کی ہاؤسنگ سوسائٹیز, کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز, سب کچھ اسی میں ہے. یعنی کوئی قانون نہیں چھوڑا ہم نے پلاٹ سمجھا ہوا ہے پورے کے پورے ملک کو کہ اس پلاٹ ہے. پہاڑ کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی کارنر پلاٹ پہاڑ پہ ہمیں کون سا ملے گا, ندی کا ویو کہاں سے بہتر آئے گا, ندی کا پانی کہاں سے ہمیں قریب ملے گا, ہم وہاں پر جا کر ہوٹل بنائیں, وہاں پر جا کر گھر بنائیں, وہاں پر جا کر ہم ریزورٹس بنائیں. میں نے دوبارہ بات کر رہا ہوں, میں گلگت بلتستان گیا تھا, میں انزا گیا تھا, نگر میں ایک ہمیں کسی دوست نے ڈنر دیا تھا, تو وہ لوکل ان کا اپنا ایک پرانا صدیوں سے وہاں آباد لوگ ہیں. اسلام سے پہلے جو ان کا مذہب تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا جو مذہب تھا, یعنی مسلمان ہونے سے پہلے جس مذہب سے ان کا تعلق تھا, کہ ندی میں ہاتھ ڈالنا یا جو جھیل ہے اس کے اوپر انسان کا جانا منع ہے ہمارے ٹریڈیشنز اور ہمارے ان کے پرانے مذہب میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قدرت کا جو ماحول جو ہے وہ برقرار رہے, بہتر رہے, اس کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا, کیونکہ جو رپورٹ آ گئی ہے کہ 18% جنگلات کاٹ دیے گئے, کم کر دیے گئے, ختم کر دیے گئے, کہ پہاڑوں سے اترنے والا پانی اپنے ساتھ جرائم کے ثبوت لا رہا ہے کہ کیا ہوا ہے. بنیر میں ایک خاندان, شادی ہو رہی تھی, ایک خاندان کے 21 لوگ ہلاک ہو گئے, ایک گاؤں میں 84 لوگ ہلاک ہو گئے. مطلب آپ کو یوں میتیں بچھی ہوئی آپ کو مل رہی ہیں. جیو میں خبر میں پڑھ رہا تھا, جیو کہہ رہا ہے کہ جی وہ وہاں تک جیو کی ٹیم پہنچ گئی, امدادی ٹیمیں نہیں پہنچی. پہاڑ کاٹنے تو سارے پہنچ جاتے ہیں, درخت کاٹنے تو سارے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جرائم فیلڈ مارشل صاحب کو میں کہتا ہوں, حکومت کو کہتا ہوں کہ کم از کم ماحول کو معاف کر دیں اور یہ جرائم کرنے والوں کو ہتھکڑیاں لگائیں. یہ جو میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں دوستوں کو کہ سوسائٹی جو ہے نا, سوسائٹی, پیسے کی کرپشن بری چیز ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر سوسائٹی کو آپ کسی بھی اینگل سے ریڈیکل کر لیں کہ دلیل کی کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو, دلیل کے مقابلے میں بندوق سامنے لائے, تو اس سوسائٹی کو واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. فائنینشلی کرپٹ ہوئی سوسائٹی آپ واپس لا سکتے ہیں. تو اسی طرح سیاسی تقسیم وغیرہ تو شاید ہم پاٹ لیں کل کو, لیکن جو ہم نے ماحولیاتی تباہی کی ہے, جو گلیشیئرز پھٹ کے نیچے آ رہے ہیں, اس کا ہم سارا کا سارا الزام جو ہے وہ عالمی جو کلائمیٹ چینج کے اوپر نہیں دے سکتے. ہم نے اپنے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہوا ہے, ہم نے اپنے ساتھ بہت زیادہ مظالم کیا ہوا ہے. میں اپنے گاؤں جاتا ہوں, ہمارے علاقے کے پہاڑ ہیں, وہاں پر بہت کم انسان بستے ہیں, اس لیے وہ بچے ہوئے ہیں, لیکن اب بھی انسان کے پاؤں وہاں پہنچ گئے. انسان, آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کو کہہ رہا ہوں. تو وہاں آپ کو تارے رات کو نظر آئیں گے پراپر, وہاں آپ کو ہر طرح کا پرندہ آپ کو نظر آئے گا, ہر طرح کے جو
ہے اپنا حیاتی کے جو تعلق، وہ جو حشرات الارض جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گے، پرندے چرند پرند سب کچھ آپ کو نظر آئے گا. میں تھر جا رہا ہوں، تھر جائیں گے تو آپ کو رات کو مزہ آئے گا، سکون آئے گا. ابھی کیونکہ وہ تھرکول کی وجہ سے وہاں ترقی تو آئی ہے، ظاہر ہے ترقی کے ساتھ ساتھ چیزوں کو مینیج کرنا، ماحولیات کو برقرار رکھنا، یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو وہ بھی کر لیجئے، اس طرف بھی آئیے. اب آج خبر جو ہے وہ کہ جی 3 مزید اسپیلس آنے ہیں خطرناک قسم کے. مجھے تو 2010 والی صورتحال لگ رہی ہے. 98% جو ہے وہ تربیلا کی جھیل بھر چکی ہے، تربیلا ڈیم کی. اور ادھر جو ہے وہ انڈیا سے پانی ستلج میں جو ہے وہ انڈیا سے چھوڑ دیا گیا ہے یا آ رہا ہے. بارشیں ہو رہی ہیں کیونکہ اب ان دریاؤں کے کیچمنٹس میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں. 75,000 کیوسک جو ہے ستلج میں آ گیا ہوا ہے، آج کی رپورٹ ہے. تربیلا بھر چکا ہوا ہے، بارشیں مزید ہونی ہیں. تو مجھے تو 2010 والی صورتحال نظر آ رہی ہے دریائے سندھ میں. اگر کو سلمان پہ بارشیں زیادہ ہو گئیں تو سیلابی صورتحال بہت خطرناک ہوگی. کہ ہماری تیاری ہے؟ جواب ہے زیرو تیاری ہے ہماری. لوگ ڈوبیں گے، پھر وہی کریں گے ہم جو بنیر میں کر رہے ہیں، وہی کریں گے جو گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں، وہی کریں گے جو راول پنڈی میں کیا تھا. یعنی مریم نواز صاحبہ کی حکومت اتنی ایفیشینٹ ہے. میں اوورآل سسٹم کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں جو جہاں کوئی جو ہے نا گورننس جو ہے نا، جو تجاوزات کی ہٹانے والی، وہاں آپ دیکھیں کتنی ایکسپرٹ ہے، اپنا ایفیشینٹ ہے مریم نواز صاحبہ کی حکومت. کہ ٹھیلا لگا کر سڑک پر کھڑا ہوا جو شہری ہے، مزدور جو ہے، اس کو تو اگر روند کے چلے جاتے ہیں ان کے پیرا والے. لیکن وہی پیرا یا وہی ان کا ادارہ جو پہاڑ کے پہاڑ کاٹ کر ندی نالوں کو بند کر کے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے. کیوں دیکھنے کو تیار نہیں ہے؟ کیونکہ کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ تعلقات ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے فائنینسر ہوں گے، کسی اور کے فائنینسر ہوں گے، طرح طرح کی. میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا. تو جو کچھ راول پنڈی اسلام آباد میں ہوا، اس کے بعد جناب ہم نے لوگوں کے نا وہ اپنا ریسکیو کر لیا جی. لوگوں کو ہم نے بہت زیادہ زبردست جی، تالیاں بجائیں. اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے اس کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کو تیاری نظر آ رہی ہے؟ پھر اچانک فلیش فلڈنگ ہوگی، اچانک کلاؤڈ برسٹ ہوں گے، لوگ ڈوب جائیں گے، لوگ مر جائیں گے. تو گزارش جو میں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ کل پرسوں سے جو خبریں آ رہی ہیں، کوئی 400 کے قریب لوگ جو ہیں وہ 48 گھنٹوں کے اندر لقمہ اجل بن گئے ہیں. تو کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہم کہیں اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کرنا ہے، اپنا ماحولیات کا کوئی بہتری کرنی ہے، ہم نے اپنے جنگلات بڑھانے ہیں؟ عمران خان کے دیکھ لیجیے بلین ٹری سونامی. وہ بلین ٹری سونامی انہوں نے لگائے نہیں تھے، کٹوائے تھے، جو اب نیچے گر رہے ہیں. کیونکہ KPK میں تو اب بھی ان کی حکومت ہے. جو پہاڑوں کے ساتھ بارشوں کے ساتھ پگھلتے ہوئے پہاڑوں کے ساتھ نیچے بہ کر آ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے جنگلات. آپ کو جنگلات دریاؤں کے اندر بہتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ صورتحال ہے. تو پھر کس طرح ہم حالات کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کس طرح جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ اب جو آگے صورتحال آنے والی ہے اس کی تیاری مجھے نظر نہیں آ رہی. اگر نہیں تیاری نظر آ رہی تو سیلاب تو بڑے خطرناک ہوں گے. پھر ہم دنیا جان میں جائیں گے، پھر کہیں گے کہ جی ہمیں امداد دیں، پھر ہم نے لوگوں کے لیے گھر بنانے، پھر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پہلے کر لیں کچھ. بہرحال میں اب سفر کے لیے نکل رہا ہوں. تو جانے پیر تاریخ خیر، زندگی دعا ہے سفر کی. تو دعا کرتا ہوں کہ سفر بھی خیریت کا گزرے، میرا بھی اور آپ سب کا بھی، اور یہ جو مصیبت ہے سب کے اوپر سے ٹلے. اور میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہوں گا، لیکن وہاں سے میں ٹریول لاگس جو میں آپ کے خدمت میں حاضر کرتا ہوں وہ بھی لاؤں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند بھی آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی.